إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد حمد و صلات آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات ترجیبات کو تلاوت کیا. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، ماہ شوال المکرم ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار غلام دوسری مرتبہ بڑے مارکہ کے طور پہ مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے تھے. ماہ شوال المکرم کے اندر جب 2 ہجری کے اندر مشرکین مکہ کو اپنے منہ کی کھانی پڑی تو انہوں نے وہاں سے تیاری شروع کی کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اور اس تیاری کے بعد وہ سازش کر کے ماہ رمضان المبارک کے اندر مکے سے چلے اور ماہ شوال میں وہ احد کے میدان پر پہنچے، جہاں پر نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کے ساتھ غزوہ پذیرائی ہوا. اس میں 3 تاریخی قول ملتی ہیں ہمیں. معتبر ترین قول یہ ہے کہ غزوہ احد شوال المکرم کی 15 تاریخ کو واقع ہوا. ایک قول یہ ہے کہ غزوہ احد 13 شوال المکرم کو ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ غزوہ احد جو ہے 7 شوال المکرم کو ہوا. لیکن جس پر علماء نے اعتماد کیا اور جمہور نے جس پہ اتفاق کیا ہے وہ ہے کہ 15 شوال المکرم کو 3 ہجری کے اندر غزوہ احد پذیرائی ہوا. عموماً جو چھوٹی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور سکول کے نصاب میں جہاں پر یہ باتیں درج کی جاتی ہیں، کیونکہ وہ نصاب لکھنے والے عمومی طور پر تاریخ اور حقیقت حال سے ناواقف ہوتی ہیں، جس کی بنا پہ اکثر جگہ لکھا گیا 2 ہجری، جبکہ یہ 2 ہجری کا واقعہ نہیں ہے. شوال کے شروع ہوتے یہ ہوا ہے، اور 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا ہے، اور بدر کے اختتام کے بعد مشرکین اس کے بدلے کے لیے تیار ہوئے اور یہ غزوہ پذیرائی ہوا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. آپ بدر کا جب غزوہ ہوا اس وقت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے،
اور بدر میں آپ قیدی بن گئے، اور جب وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی قید میں یہ رہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، لیکن ایمان کا اظہار نہ کیا، اعلان باقاعدہ طور پر نہیں کیا کہ میں ایمان لے آیا۔ اور جب مشرکین نے جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، یعنی 4 مشرکین جو اس وقت ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے یہ سازش کی، ان چاروں کے دل میں انتقام تھا کہ ہمارے مارے گئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو جہل کا بیٹا ہے، یہ اس سازش میں شامل تھا، بعد میں ایمان لے آیا کہ میرا والد ابو جہل قتل ہو گئے، واسطے جنگ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ابو جہل کا بھائی وہ ایمان بعد میں لایا، وہ کہتا تھا کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سالہ اور سسر دونوں بدر میں واسطے جانم ہو گئے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس وقت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی بدر میں قتل ہو گئے، وہ بھی ایمان اس وقت نہیں لائے، انہوں نے کہا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ یعنی 4 لوگوں نے یہ سازش کی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، لیکن مشرکین کو یہ کہا کہ تم اپنا مال جمع کراؤ، ہم اس مال سے ہتھیار خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جب مشرکین نے یہ پلاننگ کی کہ ہم مدینے پر چڑھائی کریں گے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکے میں رہائش پذیر تھے اور بدر کے غزوے کے بعد قیدی بنے، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلموں پر نثار ہوئے اور حضور کی ظلموں کے فیض سے ایمان لے آئے، انہوں نے خط لکھا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے مشرکوں یہ ارادہ رکھتے ہیں اور وہ مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ 3000 لوگ انہوں نے تیار کیے، اتنے گھوڑے تیار ہیں، اتنے اونٹ، اتنے جنگجو ہیں، ساری خبر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط پہنچ گیا۔ شوال المکرم کی معتبرین نے یہ لکھا ہے کہ 7 تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط ملا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ و سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو جمع کر کے حضور نے خط سنا، اور خط سننے کے بعد ان سے رائے مانگی کہ اب اس کا کیا کرنا چاہیے۔ پھر اجتماعی طور پہ مسلمانوں کو جمع کیا گیا اور بتایا گیا یہ خبر ملی ہے کہ مشرکین یہ ناپاک کی ارادہ رکھتے ہیں، تو بتاؤ کیا کریں۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو سیرت ابن حشام والوں نے نقل کیا ہے، حضرت ابن اساکر نے تاریخ مدینہ مشق نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رائے مانگی تو ارشاد فرمایا کہ صحابہ مجھے رات کو ایک خواب نظر آئی ہے، ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب بھی سن لو، یاد رکھنا نبی سو کر بھی دیکھے تب بھی وہی خدا ہوتی ہے، وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا، وہ بھی وہی خدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا، صحابہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک گائے ہے اور اس گائے کا خوب خون بہ رہا ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کہ گائے کا خون بہ رہا کٹ رہی ہے گائے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اس کی تعبیر یہ میرے صحابہ کثیر شہید ہو جائیں گے۔ اب جن کو یہ خبر ملے کہ اس جنگ میں جا کے ہماری جان جا سکتی ہے، بڑا نازک مرحلہ بن جاتا ہے کہ پتہ میں یہاں سے نکلوں
جان چلی جائے گی، خطرہ ہے، اور پھر پیغام خبر بھی نبی دے رہا، اور جس پہ یقین ہو گئی نبی جھوٹ نہیں بولتا، اتنی بڑی خبر کے بعد صحابہ نے پھر بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، ڈرتے نہیں، آپ حکم فرمائے، اشارہ فرمائے۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تلوار دوری ہو گئی ہے، میری تلوار مڑ گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میرا قریبی اس جنگ میں شہید ہو جائے گا، میرا قریبی شہید ہوگا۔ تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ آسمان سے موتیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر؟ انہوں نے فرمایا شکست کے بعد رب فتح دے دے گا، جیت پھر بھی ہماری ہو جائے گی۔ اب رائے دو، مشورہ کہ ہم مدینے میں رک کر لڑے یا مدینے سے بیٹھ جا کر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ ہم مدینے میں ٹہل کے لڑیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے یہ جملہ سنا، ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات درست ہے، جب بھی اہل مدینہ مدینے سے بیٹھ جا کر لڑے شکست کھائیے، اور مدینے کے اندر لڑے فتح پائیے۔ آپ کی یہ رائے ٹھیک ہے، مدینے میں ٹھہر کے لڑیں گے، مدینے سے بیٹھ نہیں جاتے۔ انصار جوان جو صحابہ نے جو شیلے وہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینے میں رک کے نہیں لڑیں گے، ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے۔ سبب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کہیں گے اہل مدینہ بزدل تھے، وہ مدینے سے گھر سے باہر نہیں نکلے، اور اگر یہاں پر انہوں نے ہمارے کسی کو شہید کیا وہ کہیں گے ہم ان کے گھر میں جا کے مار آئے ہیں، اس میں ہماری بےزتی انصار کی، ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان صحابہ کے جذبات کو دیکھ کے ان کی رائے کو ترجیح دی، فرمایا ٹھیک ہے تیاری کرو، میں بھی تیاری کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس سے بے تن کیا، اپنے ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ذوالفقار کو اٹھایا۔ یہ تلوار وہ ہے میرے کریم نبی کے پاس جو کہ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی، دو دھار تھی، جیسے کنگھی کے دندے بنے ہوتے ہیں اس طریقے سے تلوار کے دندے بنے ہوئے تھے، مورخین نے لکھے، اور اس کا حال ہے کہ جس کو لگتی تھی اس کو اٹھنے کی ہمت نہیں، اس نے پسند فرمائی اپنے لیے رکھ لی۔ وہ تلوار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ صحابہ کو حکم نے تیاری کرو، صحابہ نے تیاری کی، 1000 کا لشکر تیار ہو، جس میں سے چند کلومیٹر کے بعد، ایک تاریخ کے مطابق 1.5 کلومیٹر، ایک میں 2 کلومیٹر کے بعد عبداللہ بن ابی بگڑ گیا اور کہا کہ میں نے رائے دی تھی کہ ہم مدینے میں رک کر لڑیں، لیکن میری رائے کو مانا نہیں گیا، مسلمان جا کے مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو میں اپنے ساتھیوں کو لے کر واپسی جا رہا ہوں۔ 300 منافقین کا گروہ جو اس کے ساتھ تھا وہ 1.5 یا 2 کلومیٹر کے بعد پلٹ آیا، 700 مسلمان رہ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، اور قرآن کی اس آیت کو لیں تو اس میں ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور یاد کو جب صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اہل والوں سے نکلے، اپنے اہل والوں سے حضور نکلے، اس وقت کو یاد کرو۔ آج جو احباب نے علم کی
طاقت اس زور میں لگائی ہے کہ جناب بس اہل جو ہے حضور کی اہل بیت جو ہے وہ 4 شخصوں پر مشتمل ہے. ایک سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات ہے، ایک سیدہ خاتون جنت کی ذات ہے، اور 2 حسنین کریمہ رضی اللہ عنہما کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے. اور یہ ساری اہل بیت کی آیات ان کے بارے میں ہے. قرآن کہتا ہے کہ غدوت من اہلک، جب وہ اپنے اہل سے نکلے، اہل بیت سے، اپنے گھر والوں سے نکلے. تمام مفسرین اور تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ اس اہل بیت سے مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ 2 ہجری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہوئی، اور 3 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے. اور جس دن حضور غزوہ احد کے لیے نکلے اس دن حضور سیدہ عائشہ کے حجرے میں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ رٹا لگانا اور دیگر وہ عقائد کو اٹھا کے اپنے دامن میں رکھ کے اہل سنت کے نعرے لگانا یہ شیوہ اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت ہر اس کو اہل بیت مانتی ہے جس کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ ازواج مطہرات پہلے ہوتی ہیں اور بیٹیاں داماد تو دوسرے گھر کے ہوتے ہیں. ہاں ان کو بلا کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا اہل بیت میں. ہم ان کے اہل بیت ہونے کے انکار نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو بلا کر شامل کیا، یہ بھی اہل بیت ہے. لیکن ازواج بھی حضور کی اہل بیت ہے، اور اب نے اسی اہل بیت کا ذکر کیا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کرو جب میرے نبی اہل بیت عائشہ سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حضرت عائشہ کے حجرے سے اہل بیت سے نکلے ہیں تو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، نکلے کس گھر سے کس طرف؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی طرف کس لیے؟ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، لڑائی کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے ہیں. جب غزوے کے لیے، جنگ کے لیے نکلے ہیں موقع تب وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے. برادران سب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے نکلے، جس کو قرآن کی نص اہل بیت کہتی ہے کہ حضور اپنی اہل بیت اہل سے نکلے ہیں. اور جب عبداللہ بن ابی وغیرہ 300 منافقین کو لے کر نکلے، یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعاعۃ المعاد کے اندر بڑا قیمتی جملہ لکھے. اب نے فرمایا کہ صحابہ نے خطاب کیا، صحابہ نے خطاب کیا عبداللہ بن ابی سے، ابی کہاں جا رہے ہو؟ کیا حضور نے میری رائے نہیں مانی، میرا مشورہ نہیں مانا، اس سے ہم واپسی جا رہے ہیں، تم مارے جاؤ گے؟ تو صحابہ نے جملہ ارشاد فرمایا اللہ کو منافقوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو منافقوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے، منافقوں کو پسند نہیں کرتا کہ منافق حضور کے لیے لڑے، اللہ یہ پسند نہیں کرتا. یعنی صحابہ اس وقت بچانتے تھے کہ حضور کے نام پہ جان دینا مومنین کا طریقہ ہے اور حضور سے غداری کرنا منافقین کا طریقہ ہے. آج کی تاریخ ہمارے سامنے، اب کون لوگ گستاخوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی پلیٹ فارم کی وجہ سے کرے یا اپنی عقل و دیانہ کی وجہ سے کرے، لیکن قرآن و حدیث اس پر متفق ہے کہ سپورٹ کرنا منافقین کا شیوانہ ہے، وہ صف منافق ہے، اور حضور علیہ السلام پہ جان دینا یہ شیوہ صحابہ ہے. آج جتنی مذہبی طبقے بھی گستاخوں کے نام پہ گھروں کو بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں ہم کہتے ہیں ہماری بڑی بڑی جہادی تنظیمیں موجود ہیں، بھائی وہ جہادی تنظیمیں کس کام کی جو نام سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیرا نہ دے سکے؟ ساری زندگی صحابہ نے کیا کی ہے؟ صحابہ نے ساری زندگی پیرے تو دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا سیرت امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا؟
جب عہد میں پہنچا تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار ذوالفقار کون لے گا؟ جو بھی لے وہ اس کا حق ادا کرے، جو لے وہ اس کا حق ادا کرے۔ صحابی آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوں گا، اس کا حق بتائیے۔ فرمایا اس کا حق یہ کہ اتنی چلے کہ دوری ہو جائے، مڑ جائے، اتنا کو چلا جائے۔ یا رسول اللہ اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ امام بخاری نے لکھے، بخاری کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس صحابی نے اکیلے بھی جب احد کے میدان میں نکلے تو حال یہ تھا کہ جیسے گاجر و مولی کو کاٹا جاتا ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میں کھڑے ہو کے مورچے کے پاس 70 سے زیادہ تیر اپنے جسم کے اندر قبول کی۔ اور کیا تاریخ بھری نہیں پڑی سیرت کی کتابیں، اب تمام سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ صحابہ کا جذبہ کتنا رہا۔ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احد کے لیے جانا ہے، مشرکین مکے سے نکل آئی، صحابہ تیار ہو گئے۔ ایک مائی صحابیہ 6 برس کا بچہ لے کر حاضر خدمت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیں۔ میری غلام اس کو کیا کروں گا، جنگ میں غزوے میں کیا کرے گا؟ یہ ابھی تلوار نہیں اٹھا سکتا، نیزہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، یہ تیر نہیں چلا سکتا۔ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا والد بدر میں شہید ہو گیا تھا، والد بدر میں شہید ہو گیا، اور بھائی میرا ہے نہیں، باپ میرا نہیں ہے، میں ایک شہید کی بیوہ تو ہوں، لیکن جب محشر کا میدان ہوگا نا، رب حکم دے گا شہید کی ماں آ جائے، میں چاہتا ہوں شہید کی ماں میں بھی اٹھ جاؤں، یہ جذبہ میرا ہے، میں اس لیے بھیجنا چاہتی ہوں۔ یہ کرے گا کہاں؟ یا آپ سے میں جانتی ہوں یہ نیزہ اٹھا نہیں سکتا، یہ تیر چلا نہیں سکتا، تلوار اٹھانے کی ہاتھوں میں شکت نہیں ہے، لیکن یا رسول جو ظالم آپ کے تیر چلائے گئے اپنے جسم پہ روک تو سکتا ہے، چلا نہیں سکتا، یہ کھا تو سکتا ہے آپ کے لیے تیر، یا رسول نیزہ اٹھا نہیں سکتا۔ جو ظالم آپ کی طرف نیزہ پھینکے گا، یہ میرا ننھا بچہ نیزہ روک تو لے گا، اپنے سینے پہ کھا تو لے گا، اٹھائے گا نہیں، کھا لے گا۔ اور مجھے یہ ناز ہوگا کہ محشر کے میدان میں شہید کی ماؤں کے ساتھ میں جاؤں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ میں، کیا ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ابھی صحابی 10 سال کا بچہ نہیں ہے، قد کاٹ لمبا ہے، حاضر تجار سے میں بھی جاؤں گا۔ اس وقت میں تو بڑا بچہ ابھی چھوٹا ہے، گھر سے میں جاؤں گا، آپ یہ نہ دیکھیں میں چھوٹا، میں بڑا تیر باز ہوں، بڑے تیر میں چلا جاؤں، نیزہ باز ہوں، تیر باز ہوں میں۔ صحابی نے، پڑوسی نے تصدیق کی، یا رسول بڑا تیر باز ہے، بڑے سونے تیر چلا لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ دوسرے کزن جو تھے حضرت نعمان رضی اللہ حاضر خدمت ہو گئی، یا رسول اگر یہ جائے گا تو میں بھی جاؤں گا۔ آپ نے اس کو اجازت دی ہے، 10 سال کا، میں تھوڑا سا اس سے چھوٹا ہوں، مجھے بھی اجازت دے دے، تو چھوٹا ہے، یہ تیر چلا سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں چھوٹ پڑے گی کیا بات ہے، یہاں تو طاقت کی بات ہوتی ہے، میری کشتی کرا لینا اس سے۔ شیخ موقع نے لکھا اس کو کہ میری کشتی کرا لی، آقا کریم نے کشتی کرو، وہ ان کے کان میں کہتے بھائی تجھے تو اجازت مل گئی ہے نا، اور جس کو حضور نوازتے ہیں واپسی لیتے نہیں، تو گر جاتے ہوئے عزت کم نہیں ہوگی، لیکن مجھے عزتیں مل جائیں گی، تیری عزت تو کم نہیں ہوگی، تو گر جاؤ۔ وہ خود گر گئے، حضرت نعمان ان کے سینے پہ چڑھ گئے، یا رسول دیکھو میں جیت گیا ہوں، مجھے بھی اجازت دے دے۔ یہ جذبہ جہاد تھا۔ اسلام میں ریڑھ کی ہڈی جہاد رکھتے ہیں حیثیت، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے جہاد کی اسلام کے اندر۔ اور بدقسمتی یہ کہ آج ساری قوتیں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو سینوں سے جذبہ جہاد مٹا دیا جائے۔ اگر ہم قادیان کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ انگریز کو کیا حاجت پڑی تھی کہ قادیانی کو لانے کی، تو پہلی بات یہ ملتی ہے کہ اس خبیث نے اپنی کتاب میں پہلی بات یہ لکھی تھی انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جناب جہاد کرنا حرام ہے، مسلمانوں کو جہاد نہیں کرنا چاہیے، کہ جو سازش انگریز کی تھی جہاد کو مٹایا جائے وہ یہ کام کر رہے تھے۔ آج وہی کام ہمارے حکمرانوں میں لگا ہوا ہے۔ آج بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، بڑی بڑی مذہبی جماعتیں اس نام کو جہاد جانتی جو اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا قیمتی جہاد صحابہ کا پڑھ کے دیکھ لیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا پیرا ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات میں
کہ ہم کریم صبح ناموس کا پہرا دار بن جائیں. اور کیسے؟ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. کس وجہ سے؟ میری اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے. جب سے مسلمانوں کو سینوں میں جذبہ جہاد مٹا ہے، انگریز نے سر اٹھا لیا ہے، یہود و نصارہ اٹھ گئے. میرے بھائی حکمرانوں کی سازشیں نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو میرے اسلام نے حیثیت کیا جہاد کی. اسلام میں جہاد کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. مجھے تو اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی کام کرنا چھوڑے نہ رہے تو کیا وہ انسان کھڑا ہونے کے قابل بھی ہوتا ہے؟ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم چاہتے کہ ایمان کے ساتھ کھڑے رہیں تو ہمیں جہاد کو کرنا پڑے گا. اور جہاد اس وقت میں اتنی ضرورت کا حامل ہے کہ جتنا ہمارا زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے. اس وقت میں یہ حیثیت رکھتا ہے اس جہاد کہ پوری قوتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں. اور ہم نے اسلام کو بچانا نہیں ہے، فقط اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. اگر آج یہ سستی رہی تو یاد رکھنا ہماری نسلیں جہاد کا نام نہیں جانیں گی. اگر ہم دیکھیں جہاں پر مسلمانوں کو کمزور کیا گیا جہاد کی وجہ سے کیا گیا. اگر کشمیر میں جہاد کا جذبہ قائم ہوتا کہ آج انڈیا قابض ہوا نظر آتا نہیں. مسلمان کو جذبہ جہاد تو وہ ہوتا تھا کہ جب اگر ایک بھی کھڑا ہوتا تو مشرکین دوڑ جایا کرتے تھے. کیا بدر ہمارے سامنے نہیں؟ کہ بدر کی تاریخ سنے لو، کہانی کے طور پہ تھی ہماری کہ جب 313 نے یہ کام کر دیا. نہیں، بلکہ ہم ان کے وارث ہیں. اگر 313 نے کہ ہم وارث بھی تو نہیں کہنا. اگر ہم وارث ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو خدا را اپنی نسلوں کو تاریخ اسلام گھروں میں سناؤ پڑھاؤ. حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ صاحبزادوں کی بات میں بات کو کلوز کرتا ہوں. اس روایت میں تمام اہل بیت کا راوی ہے، ایک بھی بیت کا نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے سب سے زیادہ ہمارے گھر میں اگر کوئی بات ہوتی تو جہاد کی کرتے تھے. سب سے زیادہ جہاد کی بات کی جاتی تھی. یعنی اولاد کو جہاد کی ترغیب دی جاتی، جہاد سنایا جاتا کہ اسلام میں یہ اہمیت ہے. اور مسلمانوں نے اس طریقے سے جہاد کر کے اسلام کو پھیلایا ہے. اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو مجھے بتاؤ کتنے سال حضور نے مکے میں گزارے؟ کتنے گزارے؟ بولیں کتنا یاد ہے؟ کتنے سال مکے کے؟ آپ ایسے بیٹھے جیسے یاد بھی نہیں. کتنے؟ 13 سال. کتنے؟ یہ ہمارا حیثیت ہے مسلمانوں کی. حضور نے مکے میں اعلان نبوت کے بعد کتنے سال گزارے؟ یار چھت نہیں گرے گی امید مجھے. کتنے؟ اور نیچا بولو کہ چھت نہ آ گئے. کتنے سال ہیں؟ 13 سال. مسلمان کتنے ہوئے؟ 13 سال میں بتاؤ کتنے مسلمان ہوئے ایمان کی طرف؟ آج وہ لوگ کہتے نہیں بڑے پیار سے اسلام پھیلا ہے، محبت سے پہلے اخلاق سے. میں پوچھتا ہوں اخلاق کا منظر ہے 13 سال ہے بھائی، پیار سے گزرے 13 سال. بتاؤ کتنے ایمان لائے؟ یہ ہماری علمی حیثیت ہے. 13 سال میں جو سر زمین میں مکہ میں ٹوٹل مسلمان ہوئے 100 کی تعداد ہے. کتنی؟ 13 سال میں 100 لوگ مسلمان ہوئے. اور 10 سال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گزارے. پہلی ہجری کے بعد دوسری ہجری سے غزوات کا آغاز ہو گیا اور آپ نے 9 سال غزوات میں گزار دیے. کبھی چھوٹا مارکا، کبھی بڑا، کبھی صحابت جھڑپ میں جاری ہے. 100 جنگیں ہوئی 9 سالوں میں، چھوٹی بڑی ملا کے 100 جنگیں 9 سال کے اندر. اور مجھے بتاؤ صحابہ کی تعداد کتنی بنی؟ ایک تاریخ میں 1,44,000، ایک میں 1,24,000. اگر میں 1,24,000 کی روایت بھی لے لوں، بتاؤ جناب 9 سالوں میں کتنے ایمان لائے؟ 13 سال میں 100. اور جب جہاد کا آغاز ہوا، جب جہاد شروع کیا گیا 9 سال میں، تب کتنے لائے؟ تو یہ کہانی پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئیں گے، کن کی سازشیں لے کر آئے. اور جناب اسلام امن سے پھیلا ہے میرے بھائی. امن سے 100 لوگ ایمان لائے اور جہاد کے ساتھ لاکھوں میں ایمان لے آئے تھے. تو اس لیے اسلام میں جہاد ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. جو ہماری ریڑھ کی ہڈی اس کو مٹانے کی کوشش نہ کی جائے. دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو جذبہ جہاد عطا فرمائے، میری آنے والی نسل کو جہاد کا پیکر بنائے. اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.